نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم نسير الجبال وترى الارض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم احدا۔ اور یاد کرو جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور تم زمین کو صاف کھلی ہوئی دیکھو گے جس پر پہاڑ وغیرہ کچھ بھی نہ ہوگا، اور ہم لوگوں کو اٹھائیں گے تو ان میں سے کسی کو نہ چھوڑیں گے۔ دنیا کی فنائیت کے بارے میں کل ذکر کیا تھا، اب دنیا فنا کیسے ہوگی اس کا ذکر یہاں سے شروع ہوا، اور فرمایا کہ دنیا کی فنائیت اور اسباب دنیا کی حقیقت بیان کرنے کے بعد اب اللہ رب العالمین نے قیامت کی جو ہولناکی ہے اس کا ذکر کیا۔ فرمایا ارشاد فرمایا کہ یاد کرو کہ جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے۔ اللہ اکبر، بندہ سوچے تو صحیح، کیسے مضبوط پہاڑ جو کیلوں کی طرح گاڑ دیے گئے ہیں، لیکن قیامت کے دن اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ جب قیامت آئے گی تو پہاڑوں کو چلائیں گے اور وہ اپنی جگہ سے اکھڑ کر صرف چلیں گے نہیں، فرمایا کہ بادلوں کی طرح اڑتے ہوئے پھریں گے، اور وہ ان پہاڑوں کو ہم ریزہ ریزہ کر دیں گے اور وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اور تم زمین کو صاف کھلی ہوئی دیکھو گے کہ جس پر نہ کوئی پہاڑ ہوگا، نہ درخت ہوگا، نہ عمارت ہوگی، بلکہ پوری روئے زمین کو اللہ رب العالمین ایک چٹیل میدان کی طرح بنا دے گا، اور فرمایا ہم لوگوں کو قبروں سے اٹھائیں گے اور میدان قیامت میں حاضر کر دیں گے۔ اللہ اکبر، آگے ارشاد فرمایا وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَن لَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا، اور سب تمہارے رب کی بارگاہ میں صفے باندھے پیش کیے جائیں گے، بے شک تم ہمارے پاس ویسے ہی آئے جیسے ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، بلکہ تمہارا گمان تھا کہ ہم ہرگز تمہارے لیے کوئی وعدے کا وقت نہ رکھیں گے۔ یہاں قیامت جب واقع ہو جائے گی اس کا منظر بیان کیا گیا کہ قیامت کے دن سارے اللہ کی بارگاہ میں صفے باندھے ہوئے پیش کیے جائیں گے، ہر امت کی جماعت کی قطاریں علیحدہ علیحدہ ہوگی، اور اللہ ان سے فرمائے گا بے شک تم ہمارے پاس ویسے ہی جیسے تمہیں پیدا کیا تھا ایسے ہی تم ننگے بدن، ننگے پاؤں، مال و زر سے خالی ہو کر آئے جیسے ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا۔ پھر جو قیامت کے منکرین جو دنیا میں جو منکر تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ قیامت آئے گی نہیں، کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، ان لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ جو قیامت کے منکرین ہوں گے ہم ان سے کہا جائے گا تمہارا تو یہ گمان تھا کہ قیامت نہیں آئے گی اور تمہارے لیے کوئی حساب کتاب کا وعدہ نہیں، اور انبیاء کرام نے جو تمہیں اس وعدے سے خبردار کیا تھا اسے تو تم نے تسلیم ہی نہیں کیا تھا۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ رب العالمین کی عزت و عظمت اور اس کے قہر و جلال کی صفت کے اظہار اور اس کے عدل کے آثار کی طرف اشارہ ہے، تاکہ جو لوگ سو رہے ہیں اور وہ اپنی غفلت کی نیند سے بیدار ہو جائیں، اور غفلت کے شکار جو قیامت کے دن فرمایا نجات پانے کے اسباب اختیار کر کے اپنے پوشیدہ اور اپنے اعلانیہ تمام معاملات کو درست کر کے اللہ کی طرف سے ہونے والا یہ جو خطاب اس آیت میں ہوا ہے، فرمایا کہ اس کے جواب دینے کی تیاری کر لیں، کیونکہ ہر ایک کو اسی کی طرف لوٹنا ہے کہ جو پیشی اللہ کی بارگاہ میں ہوگی وہ سب سے بڑی پیشی ہوگی، اور وہ کسی بادشاہ کے سامنے پیش ہونے کی طرح نہ ہوگی۔ ہم تو دنیا میں اگر کوئی کسی کے سامنے پیش ہونے کے لیے کہہ دے، جیسے کہ کوئی مجرم ہوتا ہے وہ جج کے سامنے پیش ہونے سے پہلے کتنا گھبراتا ہے، لیکن وہ پیشی جو اللہ کی بارگاہ میں پیشی ہوگی، اللہ اکبر۔ حضرت عتبہ خواص رحمۃ اللہ علیہ فرماتے میرے پاس حضرت عتبہ غلام رحمۃ اللہ علیہ ایک رات ٹھہرے تو وہ اتنا روئے کہ ان پر غشی طاری ہو گئی، تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو کس چیز نے اتنا رلایا کہ آپ میرے پاس ایک دن کے لیے مہمان بن کر آئے لیکن آپ اتنا روئے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اللہ کی بارگاہ میں پیشی کی یاد
نے محبت کرنے والوں کی رگیں کاٹ کر رکھتی ہیں کہ جو اللہ کی بارگاہ میں جو اس کو اللہ سے محبت ہے لیکن وہ پیشی کے ڈر سے فرمایا کہ یہ اس وجہ سے میں رویا۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو مروانی خلفاء میں سے 7ویں خلیفہ جو تھے سلیمان بن عبد الملک، ان کی بارگاہ میں ایک دفعہ حضرت ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے، تو ان سے سلیمان بن عبد الملک نے حضرت ابو حازم، یہ اللہ کے ولی ہیں، ان سے کہا کہ ہم آخرت کو کیوں ناپسند کرتے ہیں۔ یہ اس میں ہم سب کے لیے بھی جواب ہے کہ ہمارے لیے ہم آخرت سے کیوں پیار نہیں کرتے۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب دیا، کیونکہ تم نے تو اپنی دنیا کو آباد کیا اور اپنی آخرت کو ویران کر دیا، اس لیے تم یہ دنیا کیونکہ ہم آباد کرتے ہیں تو فرمایا تم آبادی سے ویرانی کی طرف منتقل ہونے کو ناپسند کرتے ہو۔ تو سلیمان بن عبد الملک نے ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ آپ نے سچ کہا، اے کاش کہ میں جان سکتا کہ کل اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے کیا ہوگا۔ تو حضرت ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر تم چاہو تو یہ بات آج ہی جان سکتے ہو کہ کل اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے کیا ہوگا۔ تو فرمایا کہ کیسے جان سکتے ہیں؟ کہا اللہ کی کتاب میں اس کا جواب موجود ہے۔ تو آپ نے کہا کہ کہاں اللہ کی کتاب میں میرے لیے اس کا جواب موجود ہے؟ تو آپ نے فرمایا کیا تو نے یہ نہیں پڑھا قرآن میں؟ اما بارے میں سورہ انفطار کی 2 آیات آپ نے تلاوت کی، ان الابرار لفی نعیم وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، کہ بے شک نیک لوگ ضرور چین میں جانے والے ہیں۔ یہ ہر ایک کے لیے جواب ہے۔ اور فرمایا بے شک بدکار ضرور دوزخ میں جانے والے ہیں۔ تو سلیمان بن عبد الملک نے کہا کہ یہ بتائیے اللہ کی بارگاہ میں پیشی کیسے ہوگی؟ آپ نے فرمایا نیک لوگ تو ایسے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے کہ جیسے کہ پیش ہی نہیں ہوئے، یعنی ان کی پیشی اس طرح ہوگی کہ فرمایا کہ جیسے اپنے گھر والوں کے پاس لوگ آ جاتے ہیں چلے جاتے ہیں، ایسے ہی فرمایا وہ اپنے اہل و عیال کی طرف شاد و فرحاں واپس آ جائیں گے، اور گناہ گار اس طرح اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے کہ جیسے کہ بھاگے ہوئے غلام کو اس کے آقا کے سامنے باندھ کر پیش کر دیا گیا ہو۔ یہ سن کر سلیمان بن عبد الملک وہ بہت روئے۔ کسی نے کیا خوبصورت بات کہی، وہ ہے عیش و عشرت کا کوئی محل بھی، جہاں طاق میں ہر گھڑی ہو اجل بھی، بس اپنے اس جہل سے تو نکل بھی، یہ جینے کا انداز اور اپنا بدل بھی، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ پھر کیا ہوگا قیامت کے دن؟ اب سنیے آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا۔ اور نامہ اعمال رکھا جائے گا تو مجرموں کو دیکھو گے، اس میں جو لکھا ہوا ہوگا اس سے ڈر رہے ہوں گے اور کہیں گے ہائے ہماری خرابی، اس نامہ اعمال کو کیا ہے کہ اس نے ہر چھوٹے اور بڑے گناہ کو گھیرا ہوا ہے، اور لوگ اپنے تمام اعمال کو اپنے سامنے موجود پائیں گے اور تمہارا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ یہاں قیامت کا وہ نازک ترین اور اہم ترین مرحلہ اب جو شروع ہوگا، فرمایا اس کو اللہ نے بیان کیا کہ فرمایا جنتی اور جہنمی ہونے کا اعلان ہونا ہے کہ اب کیسے کون جنتی ہے کون جہنمی ہے کیسے پتہ چلے گا؟ تو کہا کہ ہر بندے کو اس کا نامہ اعمال پکڑا دیا جائے گا۔ فرمایا مومن کو دائیں ہاتھ میں، کافر کو بائیں ہاتھ میں، اور اس وقت سارے اپنے نامہ اعمال کو دیکھ رہے ہوں گے۔ تو فرمایا کہ جو برے لوگ ہوں گے ان کی دہشت اتنی خطرناک ان کے اوپر طاری ہوگی کہ وہ نامہ اعمال کو دیکھ کر ڈر رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے کہ ہائے ہماری خرابی، ہماری بربادی، کہ اس نامہ اعمال کو کیا ہے کہ اس نے کوئی چھوٹا
कोई बड़ा गुनाह नहीं छोड़ा, यानी एक जर्रे के बराबर भी जो गुनाह किया था वो नामा अमाल में लिखा हुआ नजर आएगा। अल्लाहु अकबर। और लोग अपने नामा अमाल को उस वक्त अपने सामने पाएंगे। कोई ये ना समझे कि मुझे तो दुनिया में पढ़ना नहीं आता तो मैं कैसे, हर एक को उस दिन नामा अमाल पढ़ना आएगा, यानी हर एक अपने नामा अमाल को क़यामत के दिन पढ़ेगा और वो देखेगा। और इस आयत में अल्लाह ने ये भी बता दिया कि याद रखना तुम्हारा रब किसी पर जुल्म नहीं करेगा क़यामत के दिन, कि बगैर किसी के जुर्म के उसको अजाब दे दे और किसी की नेकियों को घटा दे। हज़रत फ़ुज़ैल बिन अय्याज़ रहमतुल्लाहि अलैहि ने जब इस आयत मुबारका की तिलावत की तो आप फरमाते हुए कहते थे, बर्बादी ए लोगों, कबीरा गुनाहों से पहले अपने सगीरा गुनाहों के बारे में अल्लाह से रुजू कर लो, क्योंकि इस आयत के ज़िमन में उलमा फरमाते हैं कि हम सब मुसलमानों के लिए पैगाम है कि हम ख़ास तौर पर कबीरा गुनाहों से तो बचें ही, लेकिन इसके साथ साथ हम अपने आप को सगीरा गुनाहों से भी बचाएं, क्योंकि हर एक क़यामत के दिन अपने सगीरा और कबीरा गुनाहों को अपने सामने पाएगा और हर शख्स को अपने आमाल के दरख्त का फल उसे मिलेगा कि जो दुनिया में उसने आमाल का दरख्त बोया था तो उस पर फल कौन सा लगा है तो वो उसे पता क़यामत के दिन चल जाएगा। कसीर अहादीस मुबारका मिलती हैं कि जिसमें हमें बताया गया कि सगीरा गुनाहों से भी बचो। मैं दो हदीस मुबारका आपके सामने रखता हूँ और अपनी गुफ्तगू समेटता हूँ। हज़रत हमारी माँ उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, उन गुनाहों से भी तुम परहेज़ करो जिन्हें तुम हकीर समझती हो, क्योंकि अल्लाह के यहाँ उनका भी सवाल होगा। हज़रत सहल बिन साद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम उन गुनाहों से बचो कि जिन्हें तुम हकीर समझते हो। उन गुनाहों की मिसाल उस कौम के लोगों की तरह है कि जो एक वादी में उतरे तो एक शख्स एक लकड़ी ले आया, दूसरा शख्स दूसरी लकड़ी ले आया, यहाँ तक कि उन्होंने इतनी लकड़ियाँ जमा कर ली कि जिन्हें जलाकर उन्होंने अपनी रोटियाँ पका ली। यानी लकड़ियों को आग लगाने के लिए उन्होंने छोटी छोटी लकड़ियों को आग लगाई कि जिससे बड़ी लकड़ियों को भी आग लग गई। तो गोया कि यही हाल सगीरा गुनाहों के इर्तिकाब से कबीरा तक जाने का है कि बेशक सगीरा गुनाह करने वाले का जब मुआखज़ा किया जाता है तो ये गुनाह उसे हलाक कर देते हैं। इस हदीस पाक की तशरीह करते हुए अल्लामा अब्दुर रऊफ मुनावी रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं कि इस हदीस पाक में अल्लाह के महबूब ने छोटे छोटे गुनाहों से बचने का फरमाया कि जिस तरह छोटी छोटी नेकियां जो हैं वो इंसान से बड़ी नेकियां करवाने का सबब बन जाती हैं, फरमाया इसी तरह छोटे छोटे गुनाह जो हैं वो बड़े बड़े गुनाहों के इर्तिकाब का जरिया बन जाते हैं। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि सगीरा गुनाहों में से बाज़ गुनाह दूसरे गुनाहों की तरफ ले जाते हैं, हत्ता कि असल सआदत भी फौत हो जाती है। और अल्लमान वल हफीज़ फरमाते हैं खात्मे का वक्त जब आ जाता है, दुनिया रुखसत हो रहा है बंदा, तो फरमाया उससे ईमान से भी महरूमी हो जाती है। अगर सगीरा गुनाहों से ना बचा तो यही सगीरा भी उसके ईमान का भी लिए ख़तरा बन सकते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन की शान तो ये है, याद रखिएगा, वो चाहे तो सगीरा गुनाहों पर अज़ाब दे दे और अगर ना चाहे तो फिर जिसके लिए चाहे वो कबीरा गुनाहों को भी बख्श दे। ये मेरे रब की शान है। लेकिन हमारे लिए पैगाम यही है कि न सगीरा करो न कबीरा करो, अपने आप को गुनाहों से पाक रखो और अल्लाह की बारगाह में हर वक्त इस्तिग़फ़ार और माफ़ी मांगते रहो, क्योंकि जो गुनाह हो जाए, आज तौबा का दरवाज़ा हमारे लिए खुला हुआ है। अगर हो भी जाए, क्योंकि बतकाज़ा बशरियत हो जाते हैं हमसे, लेकिन हर वक्त अल्लाह की बारगाह में रात
رات کو سونے سے پہلے اور دن میں جب ٹائم ملے ہمیشہ استغفار کو لازم اپنے اوپر کر لے، کیونکہ استغفار کی برکت یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہم استغفار کر رہے ہوں اور ہم دنیا سے بھی رخصت ہو جائیں، اور استغفار کی برکت بھی یہ ہے کہ ہر غم سے نجات دے دیتا ہے اور رزق میں بھی برکت ہوتی ہے۔ ویسے بھی ہمیں استغفار کو لازمی کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن حکیم کا فیضان عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ پاک جو کچھ ہم نے سنا اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے رب کریم ہمیں ہر قسم کے صغیرہ کبیرہ گناہوں سے بچنے والا بنا دے، جو ہو گئے ہم سے صغیرہ کبیرہ گناہ زندگی میں، اے اللہ تو اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنے محبوب کے صدقے میں ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری بے حساب مغفرت فرما۔ کل قیامت کے روز ہمیں نامہ اعمال ہمیں طاعات میں عطا فرما، ہمیں حضور کی شفاعت عطا فرما، مولا کریم کل صراط کے عذاب سے محفوظ فرما، قیامت کی تمام پریشانیوں سے ہولناکیوں سے ہمیں محفوظ فرما۔ اے اللہ تیری ملاقات کا شوق مولا کریم ہمیں عطا فرما۔ مولا کریم موت حق ہے، مرنا حق ہے، اس حقیقت کو ہمیں صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرما، ہماری آخرت اچھی کر دے، ہماری موت اچھی کر دے، خاتمہ بالخیر فرما۔ آج تک جتنی دعائیں کی ہیں آئندہ کریں گے سب دعاؤں کو قبول فرما۔ یہ جتنے حاضرین موجود ہیں اللہ جس کے دل میں جو مراد ہے درس قرآن کی برکت سے سب کی مرادوں پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ۔